اللہ من ذالک، اللہ منہ میں خاک ڈالے ان لوگوں کے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کریں، اور میرا عقیدہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے کا نہیں ہے، اور میں اس چیز کو بالکل قطعاً حرام سمجھتا ہوں۔ رکو ذرا صبر کرو۔ میرا عقیدہ کیا ہے وہ میں آپ حضرات کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔ معاویہ وہ شخص ہے جو علی مرتضیٰ کا دشمن ہے، اور معاویہ کو لعنتی ماننا ہر شخص کا، ہر مومن کا عقیدہ ہے، اور جو شخص معاویہ کو لعنتی نہیں مانتا ہے وہ شخص گمراہ ہے، بدمذہب ہے، بددین ہے۔ گستاخ امیر معاویہ جہاں بھی ہوگا، گستاخ ام المؤمنین جہاں بھی ہوگا، وہاں بتایا جائے گا تمہیں کہ عظمت صحابہ کیا۔ سید حسنین بقائی صاحب گیا تھا، اب آیا توبہ کرنے حضرت مولا علی خلیفۃ المومنین سبحان اللہ، سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ توبہ بار بار جو کرے اس توبہ کا اعتبار نہیں رہتا۔ اللہ اللہ توبہ کا اللہ۔ رات میں پی لی، صبح میں توبہ کر لی، رن کے رن رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج آن لائن آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بکائی صاحب کو بھی جواب دینا ہے، کیونکہ کامران چشتی پر انہوں نے جو بات کی، سید کامران چشتی پر، اس مسئلے پر باتیں کرنا ہے، اور ہمارے میں حافظ حبیب الرحمان پروانہ صاحب انشاءاللہ جڑیں گے، جو تحریک عرفان الحق چلاتے ہیں جموں کشمیر سے، اور پیور مولائی ہیں، الحمدللہ پیور مولائی۔ تو اللہ نے چاہا ان سے باتیں ہوں گی، ان کے اپنے سوالات ہیں۔ اور جڑ رہے ہیں الحمدللہ۔ بہت سارے مسائل دن پہ دن سامنے آ رہے ہیں، اور آنے بھی چاہیے، کیونکہ مصلحت جب تک سامنے کوئی آئے گی نہیں، جب تک کیسے پتہ چلے گا کیا معاملات۔ پروانہ صاحب آپ آئے نہیں؟ جی میں انشاءاللہ آ رہا ہوں۔ ہمارے حافظ حبیب الرحمان پروانہ صاحب الحمدللہ بہت اعلیٰ درجے کے مولائی ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، بہت اچھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہیں حضور؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ بس کرم پاک اللہ اس کے رسول کا۔ آپ سنائیے کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا کرم، انسان پاک کا صدقہ، آپ کی دعائیں۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ آپ جیسے سچے پکے مولائی عالموں کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ پاک بس آپ تمام یہ لوگوں آپ کی، کو سلامت رکھے، صحت یاب رکھے۔ آمین، یہ آپ کی اللہ شفقتیں، پاک کوئی غم نہ دے سوائے کہ میں حسین علیہ السلام کے، آمین آمین۔ کیونکہ آپ لوگوں کی بڑی خدمتیں ہیں۔ آپ، علامہ صداقت علی فریدی، علامہ یاسین قادری، جی اور ایسے بے شمار عالم، سید کامران چشتی، جی حبیب الرحمان، اور اس کے بعد وہ حیدرآباد والے حبیب الحسنی حسینی صاحب، جی مولائی عالم الحمدللہ، نور العین مصباحی۔ جی سنائیے کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، انسان پاک کا صدقہ ہے، دعائیں ہیں آپ کی۔ کیسے کیا مسائل تھے کہ آپ بے قرار تھے آن لائن آئیے باتیں کرنا ہے؟ مسئلے مسائل آج کل نئے سے نئے سننے سنانے میں آ جاتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ دیکھ لیجئے گا، کبھی کوئی مسئلہ دیکھ لیجئے گا، تو تعجب ہوتا ہے کہ علم بڑھتا جا رہا ہے مگر نہ سمجھنے والے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ سن کر کے ہی یا دیکھ کر کے ہی مان لیتے تھے، آج کل سننے دیکھنے کے بعد حجت بازی پہ آ جاتے ہیں، اور یہ حجت بازی یہی جو ہے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ حجت بازی شاید انہوں نے صفین سے حاصل کی ہوئی ہے کہ سامنے جانے رسول ہو
جانے رسول سامنے ہو، جنہوں نے رسول اللہ کے کندھوں پر سواری کی ہے وہ سامنے ہو۔ امام حسن حسین پاک بھی جو ہے جنگ صفین میں موجود تھے، جنہوں نے رسول اللہ کی زبانیں چوسی ہیں وہ سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے ان پر تیر مارے جا رہے ہیں، تلواریں ماری جا رہی ہیں، کھالے مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ حجت بازی وہاں سے چلی آ رہی ہے، ورنہ آج کسی نان مسلم کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مدینے سے آیا ہے، کربلا سے آیا ہے، تو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیسے لوگ تھے کہ سامنے مکے مدینے والے نہیں بلکہ ان کے گھر کے افراد تھے، جانے رسول تھے، خوشبو رسول تھے، اور اس کے باوجود اچھا پانی بھی بند کیا۔ پھر بات ہے ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ سے سبیلیں لگتی ہیں، اور ان سبیلوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، مسافر، امیر، غریب سارے پانی پیتے ہیں۔ جب گرمیوں میں یہاں شدید گرمی ہوتی ہے جموں میں تو یا پنجاب میں، تو یہاں سبیلیں لگتی ہیں، نان مسلم بھائی سبیلیں لگاتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اور یہ جن لوگوں کے سپورٹر ہیں صفین والے، یہ صفین والوں نے جان رسول مولا علی کا پانی بند کیا اور امام حسن حسین کا پانی بند کیا، پھر بعد میں بیٹے نے کربلا میں امام حسین پاک اور ان کے صحابیوں کا پانی بند کیا۔ تو یہ تو بالکل اظہر من الشمس باتیں ہیں، ان کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ ان کی شان بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ آیت تطہیر آتی ہے، آیت مباہلہ آتی ہے، آیت مودت آتی ہے، آیت صلاۃ آتی ہے۔ تو ان کی شان کا انکار کرنا یا ان سے ٹکرانا، قرآن سے ٹکرانا، اللہ سے ٹکرانا، رسول اللہ سے ٹکرانا، اور اللہ رسول سے ٹکرانا جہنم ٹھکانا۔ اگر اس میں کوئی شک ہے کسی کو تو پھر قرآن میں شک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور مولا علی نے فرمایا یہ جو نیزے پر ٹنگے قرآن ہیں یہ خاموش قرآن ہے اور میں بولتا قرآن ہوں۔ ادھر قرآن تھا، قرآن پر وار ہو رہا ہے۔ اب جو قرآن پر وار کرے اسے کیا کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی کامن سینس والا انسان رہنے دیں، محدث کو پیچھے رکھیں، مجدد کو پیچھے رکھیں، مفسر کو پیچھے رکھیں، مجتہد کو پیچھے رکھیں، کسی پڑھے لکھے کو پیچھے رکھیں، چھوٹے موٹے کسی عام سینس والے بندے کو رکھیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن پر تیر مارنے سے کیا؟ اچھا جنگ تیر مارنے سے، جنگ تیر تلوار نیزوں بھالوں کی ہوتی تھی، کوئی پیار محبت وہ بوسو کنار کی نہیں ہوتی تھی۔ وہ مولا علی شیر خدا پر، امام حسن حسین پر صفین میں 3 پنجتن پاک میں سے 3 تن موجود تھے، پنجتن پاک میں سے 3 تن موجود تھے، تو تینوں پر کیا؟ تینوں کا پانی بند کیا۔ ہم باقیوں کے بھی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جن کو کملی میں لیا جاتا تھا، تو ان پر تیر بھی چلائے گئے، تلواریں بھی چلائی گئیں، بھالے بھی چلائے گئے، گالیاں۔ اچھا پھر یہ تو تھا دستی کاروائی، اس کے بعد گالیاں بھی دی گئیں، لسانی کاروائی بھی کی گئی، تو اس پر بھی بے شمار حدیثیں ہیں۔ اب کوئی حدیثوں کو نہ مانے تو پھر وہ، اب قرآن شریف نے کیا کہا ہے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم جو ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم پتھر کی بنی جو ہے کسی چیز کو بھی گالی نہ دو، تم پتھر کے بنے صنم کو گالی نہ دو۔ تو وہاں قرآن نے اس کو پتھر کے بنے ہوئے صنم کو گالی سے منع کیا ہے، اور یہاں رسول خدا کی جان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ حدیثیں شاہد ہیں، دی بھی جا رہی ہیں، دلوائی بھی جا رہی ہیں، اور گالیاں دینے اور دلوانے والے کو انعام سے نوازا جا رہا ہے، بلکہ ان کو متعین کیا جا رہا ہے۔ اور جو اس چیز پر عمل جی جھانسی میں بھی یہی تو ہوا۔ جی وہ بیچارے جو حافظ صاحب تھے انہوں نے مسجد میں یہ حدیث سنائی ہاں، کہ حدیث صحیح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی، اور جی جس نے علی کو گالیاں دلوائیں اس نے مجھ کو گالیاں دلوائیں۔ اور جی مولا علی علیہ السلام کو گالی دینے والا یعنی رسول کو گالی دینے والا، بے شک اب رسول کو گالی دینے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو جو جماعت بیٹھی ہوئی تھی مسجد میں انہوں نے کہا کہ کافر ہے۔ اب وہ صحیح حدیث سنایا جھانسی میں، اس بیچارے مولائی حافظ نے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے توفیل، اور اللہ پاک اس کی مولائیت کو اور بلند کرے، اس کے لیے میں دعا گو ہوں۔ مگر ان کے پیر کو بلائے تھے اس مسئلے پہ بات کرنے کے لیے، اور پیر صاحب کپتن حیدر برکاتی صاحب نے اس سے معافی منگوا دی۔ اگر آج کے دور میں صحیح حدیث سنانے کے بعد اس حدیث سے معافی مانگنا پڑ جائے تو اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے؟ صحیح حدیث یہ بڑا جرم ہے،
یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ اللہ ایسا بھی نہیں کہ ضعیف روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، حسن حدیث ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. صحیح حدیث جی جس جی کے ریفرنس صحیح ہیں، جس کے مطلب کہ ثبوت صحیح ہیں، وہ جی سنانے کے باوجود بھی اگر اس بندے کو معافی مانگنا پڑ جائے جی تو میں پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ایسی جی پیر مریدی، ایسی سلسلے سے مطلب کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے مودت اور محبت میں صحیح حدیث سنا کر بھی معافی مانگنا پڑ جائے تو جی چھوڑ دو ایسے پیر کو، ایسی پیری مریدی چھوڑ دو، کیونکہ یہ پیر نہیں، منگل بدھ جمعرات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے صحیح حدیث سنوانے کے باوجود معافی منگوا لیں. کوئی اور مسئلہ ہی نہیں تھا. میں نے جب پورا غور کیا تو دیکھا کہ صحیح حدیث سنایا ہے بندے نے، جی اور اس صحیح حدیث پہ اس سے معافی منگوا دی گئی. تو جی. اللہ اچھا، رحم کرے. اللہ رحم. آج لوگ کتنے انا پرست ہو گئے ہیں، جی لوگ کتنے خود غرض ہو گئے ہیں، جی جی لوگ کتنے مطلب کہ اپنی پیری مردی کے چکر میں، ہاتھ چموانے کے چکر میں، اپنے نذرانوں کے چکر میں اہل بیت علیہ السلام کی صحیح حدیثوں پہ بھی معافی منگوا دے رہے ہیں. جی اور بڑی جی تعجب کی بات یہ ہے کہ جھوٹی باتیں بتائی جا رہی ہیں، جی ڈنکے کی چوٹ پہ بتائی جا رہی ہیں، جی اور لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں. صحیح حدیثیں بتائی جا رہی ہیں، لوگ اس پہ معافی منگوا رہے ہیں. جی جی یہ واقعی میں آج کا دور جو ہے وہ جنگ جمل، جنگ صفین کا دور ہے. جی یہ پتہ چل رہا ہے کہ نقلی بنو امیہ کے بنائے ہوئے سید، جی چائنا سید، جی اب تو چائنا بھی لفظ چھوٹا ہو گیا، اب تو ان کو کہنا پڑے گا بھوٹانی سید، نیپالی سید. آپ نہیں، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ ان کو سیدھا مروانی سید کہہ دیجئے. ہے نا، جی مروانی سید. ہاں اب یہ جو ہیں چائنا سید، یہ جو ہیں یہ اپنے مریدوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ سید بھی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو علی کی اولاد بھی کہہ رہے ہیں، اور جی مولا علی علیہ السلام کے تعلق سے صحیح حدیثیں ہیں، اس پہ معافی بھی منگوا رہے ہیں، اس سے توبہ بھی کروا رہے ہیں. نہیں خیر. اچھا، دوسری بھی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مولا علی کی اولاد کہتے ہیں، اور اسٹیج پر جب بیٹھتے ہیں تو ایک جملہ بھی مولا علی علیہ السلام کی شان میں نہیں پڑھتے ہیں، معاویہ کی شان میں پڑھ دیں گے، مولا علی جی کی شان میں نہیں پڑھیں گے. تو یہ بیٹے آخر ہیں کس کے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو جس کا ہوگا اس سے محبت کرے گا. دیکھیے حضور، میں ابھی ایک ویڈیو سن رہا تھا، ہاں کوئی حسنین بقائی صاحب لکھا ہوا تھا نیچے. میں نے ہاں آج پہلی بار ان کی ویڈیو سنی، کوئی 7 منٹ کم و بیش کی ہے. ہاں اس میں انہوں نے، اللہ خیر کرے تو، جو مجاہد دین و ملت ہیں علامہ سید کامران چشتی دامت برکاتہم العالیہ، تو ان کو وہ مشورے دیتے نظر آئے. تو وہ تو اچھا، آپ کے ساتھ ہوتے تھے، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ وضاحت فرمائیے گا. وہ اصل میں بقائی صاحب میرے ساتھ میں تھے، جی اور جن کی ویڈیو آپ نے سنی ہے وہ سید حسنین بقائی ہیں. اچھا 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 بقائی صاحب ہمارے ساتھ میں تھے، اچھا اچھا. مگر ویڈیو جو آپ نے سنی وہ بقائی ہیں. تو وہ کیسے بک گئے؟ وہ بک ایسے گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ شیعوں میں جا کے کچھ نہیں ہوا، جی اپنا گھر کا سلسلہ چلانے میں کچھ لوگوں نے مطلب ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا. سوچے چلو مولائیت کا نیا مسئلہ ہے، پورے ہندوستان میں مولائی بڑے عروج میں ہیں، مولائی پھیل رہے ہیں، چلو مولائیوں میں چلا جائے. جی جب مولائیت میں آئے تو مولائیت میں انہوں نے کھل کر کچھ کہا نہیں. جی یہی وہ بقائی صاحب میں جنہوں نے کہا تھا کہ معاویہ کو مومن مان ہی نہیں سکتا ہے، جی معاویہ کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی ویڈیو ہے، ہاں، یہ بھی اور معاویہ کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا. جی تو کیا ہو گیا کہ دیش ودیش میں گھومی پھری ہوں، جی موہ تویا رنگ بھایا اے بریلی والوں. جی تو یہ لاسٹ میں جو ہیں وہی چلے گئے، جہاں کا خاک تھا وہیں کا خمیر ہو گیا. اچھا 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 اب یہ وہاں گئے ہیں تو ان کے استاد محترم وہ ہیں کیرلا کے حاجی فراڈی، اچھا 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 اچھا. اور یہ جن کی گود میں بیٹھے ہیں وہ جو تختی پکڑ کے کھڑا تھا پولیس اسٹیشن میں، کالپی کا چائنا مال، یہ ان کی شاگردی میں ہیں. اچھا اور اچھا اللہ نے چاہا تھوڑے دن میں بہت جلد
حسنین بکائی صاحب جو ہیں وہ مولانا ہے کہ نہیں کیا معلوم، اسد رضا خان، کہ آپ جی کو بہت جلدی آپ کو دیکھتے ملے گا کہ ان کے جوتے اٹھا کے لے کے چل رہے ہیں، ان کی جی کپڑے پالش کر رہے ہیں. تو یہ ابھی اس وقت سے اور اس وقت میں اتنا فرق ہے ہمارے بکائی صاحب میں کہ اب بکائی صاحب مکمل جو ہیں وہ ماویائی ہو گئے ہیں. ماویائی اچھا 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 کہتے ہیں علی کی اولاد ہوں اور تعریف معاویہ کی کرتے ہیں. اور انہوں نے جو جتنی جھوٹی حدیثیں سید کامران چشتی کے لیے سنائی، اس میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ میرے اصحاب کو کوئی برا نہ کہے، میرے صحابہ کو کوئی برا نہ کہے. تو میں یہ بکائی صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ بکائی صاحب ذرا یہ پوری حدیث سناتے تو مزہ آتا. جی کیوں؟ کیونکہ دو صحابیوں کے بیچ کا یہ معاملہ ہے. حدیث جو ہے جی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دو صحابی حاضر ہوئے، ایک صحابی کو مار رہے تھے یا کچھ تکلیف دے رہے تھے. جی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ہاتھ کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو یہ ایک جو مٹھی بھی خرچ کریں گے تو تم ان کی برابری نہیں کر سکتے، بے شک اور میرے صاحب کو کوئی برا نہ کہے. تو رسول ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں دوسرے صحابی کے لیے، جی ورنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ آب کوثر پہ میرے سامنے ایک گروہ لایا جائے گا جو میرے صحابہ کا گروہ ہوگا، اور میرے سامنے ان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. اللہ میں کہوں گا اللہ یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں. اللہ جی فرمائے گا کہ اے محبوب تیرے بعد یہ لوگوں نے جو کیا اور یہ پلٹ گئے، یہ اسی لائق ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے. یہ صحیح حدیث ہے، ایک دم صحیح حدیث. ماشاء اللہ. اگر تمام صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول مومن کہہ دیتے اور جنت کی بشارت دے دیتے تو اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے میرے ساتھ 12 منافق رہتے ہیں اور اس جی میں سے کچھ جنت میں جا ہی نہیں سکتے، جیسے کہ سوئی کی نوک سے اونٹ نہ گزر جائے. جی پھر اللہ کے رسول نے کہا یہ مسجد جرار گرا دو، جی اس میں دین کے خلاف کام ہوگا. جی جی میں بھولے بھالے اہل سنت کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جی کہ یہ جو فراڈی پیر ہیں، یہ چائنا سید ہیں، یہ نقلی پیر ہیں، اور یہ جو جھبا کبا دستار پہن کر آئے ہوئے معاویہ کے بچے ہیں، انڈے پلے اور یہ چائنا مال، یہ جو کہتے ہیں تمام صحابہ جنتی، یہ رسول کے حدیث کے خلاف جا کے، رسول کی باتوں کے خلاف جا کے کہہ رہے ہیں. بے شک بے شک. یہ کیونکہ رسول نے کہا ہے مومن صرف جنت میں جائے گا، اور جی سرکار نے اپنی محفل سے کتنے صحاباؤں کو بھگایا یہ کہہ کر کہ تم منافق ہو، جی تم نے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا، تمہارے دل میں کچھ بھی نہیں ہے. جی اللہ کے رسول مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا انصاف کریے. اللہ کے رسول نے کہا اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو آدم سے لے کے قیامت تک کوئی انصاف نہیں کرے گا. حضرت عمر تلوار نکال دی، یا رسول اللہ کہو تو میں اس کی گردن مار دوں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس کو دیکھ لو، اس کی نسلوں میں منافق آئیں گے. جی وہ بھی صحابی تھا. جی صحابی وہی جنتی ہے جو بعد رسول صحابیت پہ قائم رہے، مومن رہے، وہی صحابہ جنتی. بے شک بے شک بے شک. اور جنت جو ہے نا مومنوں کے لیے ہے، جی ورنہ اللہ نے نوح کے بیٹے کو بھی جنت میں جانے سے روک دیا، جی لوط کی بیوی کو جانے سے روک دیا. جی تو جب نبی کے بیٹے کو بھی جنت نہیں مل رہی ہے اس لیے کیونکہ وفادار نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو جو رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ دیے وہ کیسے جنت میں چلے جائیں گے جب تک کہ وہ مومن نہیں ہو. اور یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جس نے دیکھ لیا وہ جنتی ہے، تو اللہ کے رسول کو تو جس نے بھی دیکھا ایمان کی حالت میں دیکھا اور مومن کی حالت میں دنیا سے گیا وہی جنتی ہے. جی ورنہ ایک ایسا بھی کاتب وہی تھا جو کہتا تھا محمد کو کچھ نہیں آتا، نعوذ باللہ، جو میں کہتا ہوں وہی لکھتے ہیں. جی جب اللہ کے رسول کو معلوم پڑا تو اللہ کے رسول نے کہا جا تجھ کو زمین بھی نہیں لے گی، آسمان بھی نہیں لے گا. اللہ. اور یہی ہوا، اس کو دفنایا گیا تو زمین نے اٹھا کے پھینک دیا، جلایا گیا تو آگ نے پھینک دیا، پانی میں ڈالا گیا تو پانی نے پھینک دیا. وہ سڑتا رہا مگر اس کو کسی نے نہیں لیا. وہ بھی تو کاتب وہی تھا. جی جی یاد رکھنا دشمن اہل بیت جنت میں نہیں جا سکتا ہے پروانہ صاحب، جی. اور دشمن اہل بیت کے لیے جنت نہیں بنی ہے. نہیں ہے نہیں ہے بے شک. اور جس نے مولا علی کو گالی دی دلوائی، اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے، جی اے علی تجھ سے جس نے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. بے اب شک. اس میں یہ نہیں ہے مینشن کہ کوئی صحابی جنگ کرے گا یا کوئی تابعین کرے گا، کوئی تبع تابعین کرے گا، یہ کہیں بھی مینشن نہیں ہے. جی جس نے تجھ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، سیدھی سیدھی بات. بے شک. اب مولا علی سے 2 جنگ کیا ہے معاویہ ابن ابو سفیان نے، جی
बिकाई साहब के जो मुर्शिद हैं इस वक्त, जी बिकाई साहब बिक गए ना माविया के हाथ पे। ये वही जी, माविया है जिसने अपने बेटे यजीद को कहा था कि 3 लोग तेरी बैयत नहीं करेंगे, एक हुसैन इब्ने अली, एक अब्दुर्रहमान जी बिन अबू बकर, जी एक किसी और साहबी के बेटे का नाम लिया था। अल्लाह पाक तमाम मौलाइयों को मौलाइयत पे कायम रखे और घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे कैप्टन हैदर बरकाती चले जाए माविया के पाले में, बिकाई साहब चले गए, ऐसे और कोई भी चला जाए, खुदा की कसम मौलाइयत उरूज पर है, बढ़ती है, बढ़ती रहेगी। हर नई नस्ल, हर जवान अल्हम्दुलिल्लाह मौलाइयत की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो हक समझ रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है। अल्लाह पाक सब लोगों को दीन हक समझने की तौफीक दे। मसलक और फितनों से बाहर निकलो, दीन के तरफ आओ और हुसैनी दीन की तरफ आओ, क्योंकि खुदा की कसम जो हुसैनी नहीं है वो जन्नती नहीं। कहाँ गए परवाना साहब? जी हुजूर बिस्मिल्लाह। कहाँ चले गए थे मियाँ? वो हुजूर दूध वाले आए थे, आज घर में कोई नहीं है, अकेला हूँ इसलिए। कोई बात नहीं। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि माविया ने यजीद को सिखाया था कि कुछ लोग सिक्के की खनक पे बिक जाएंगे, जी कुछ लोग तलवार से डरकर तेरे करीब आ जाएंगे। जी अगर और हुसैन इब्ने अली अगर नहीं माने तो काम तमाम कर देना। जी तो ये कयामत तक रहेगा, कयामत तक। मेरे बताने का मकसद यही है कि कुछ माविया उसकी औलाद से मोहब्बत सिक्के की खनक पे कर लेंगे, जी कुछ डर के मारे माविया और यजीद के हो जाएंगे, और जी कुछ लास्ट तक, जान जाने तक अली के ही रहेंगे, हुसैन के ही होके रहेंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक हमको बिकाइयों से और नकली चाइना सैयदों से, डुप्लीकेट पीरों से बचाए, क्योंकि बिकाई साहब ने इसमें एक हदीस नहीं कहूंगा, किसी बुजुर्ग का कॉल नकल किया है कि उन्होंने कहा है कि माविया इब्ने अबू सुफियान के हाथ पे हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने बैयत कर ली। नौज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह पाक सदबार तौबा ये जुमला कहने से। अच्छा, ये मैं आपकी खिदमत में अर्जी लगाऊं, ये जुमला कुरान से टकरा रहा है। ये जुमला कुरान से टकरा रहा है। ये जो अहले बैत पंजतन पाक हैं, ये खुद कुरान है, चलते फिरते बोलते कुरान है। और कुरान ने कहा है वला तत्तबी मिनहुम आसिमन औ कफूरा, उनकी इत्तिबा ना कर जो पहले काफिर थे और गुनहगार थे। तो मुआविया पहले क्या था? मुआविया पहले क्या था और बाद में क्या है? पहले ओपन काफिर था, अब जो है मुनाफिक काफिर है, वो मुनाफिक मुसलमान है। क्यों? जिसने अली से बुग़्ज़ किया वो मुनाफिक है, हदीस है। अगर बकाई साहब ना माने तो वो अलग बात है। जिसने अली से बुग़्ज़ किया, और जंगे सफीन मोहब्बत में नहीं हुई है, बुग़्ज़ में हुई है। जंगे सफीन मोहब्बत में नहीं हुई है, ये प्यार में ऐसी जंग नहीं होती है। और जान एक जुमला समझ लो, बड़ा मजाइया जुमला है मगर ये हकीकत है। जी। पहले खलीफा को ना मानने वाला इनके नजदीक क्या मामला रखता है? मुर्तद। दूसरे खलीफा को ना मानने वाला वो भी मुर्तद। तीसरे खलीफा को ना मानने वाला वो भी मुर्तद। यानी तीनों की खिलाफत जो ना माने जायरी, वो क्या है इनके नजदीक? मुर्तद हो गया जी, दीन से फिर गया, है ना। माविया इब्ने अबू सुफियान ने खुल्लम खुल्ला कहा मैं अली को खलीफा नहीं मानता हूँ, अमीरुल मोमिनीन नहीं मानता हूँ। उसको मुजतहिद बना दिया, उसको इन लोग मोमिन बना दिए, जन्नती बना दिए। ना यानी तीनों खलीफा को ना मानने वाला मुर्तद, चौथे खलीफा से इनकार करने वाला, मौला से जंग करने वाला, सहाबी, मोमिन, जन्नती और इनका मामू। जी। अच्छा, तीन को ना मानने वाला मुर्तद, तीन को ना मानने वाले मुर्तद, और मौला अली को ना मानने वाला मुजतहिद बना दिया है। खाली मोमिन भी नहीं रखा, मुहद्दिस भी नहीं रखा, मुफस्सिर भी नहीं रखा, मुजतहिद बना दिया है। यानी मौला अली शेर खुदा को गाली देना दिलवाना
सवाब करवा दिया है इन्होंने जालिमों ने। या अल्लाह या अल्लाह या और अल्लाह। ये देखिए ना, अस्तगफिरुल्लाह, ये जो अस्तगफिरुल्लाह। रिवायतें पढ़ते हैं, वो हाँ। बकाई साहब कह रहे थे हम्म। कि वो बकाई अल्लामा नहीं, बिकाई हाँ, बिकाई बिकाई। हाँ, वो बिकाई साहब कह रहे थे हाँ। कि वो हमारे पास आए बैठे, तो मैं बिकाई साहब को दावत देता हूँ, हम्म। और मैं अख्तर अलीमी को भी दावत देता हूँ, आजा हमारे साथ बात कर ले भाई, आजा हमारे साथ बात कर ले। देखिए, ऐसे इंसान को जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर तीर चलवाए हों, तलवारें चलाई हों, जंग की हो, हाँ। जंग की हो, और उनके पानी बंद किए हों। अब कॉमन सेंस की बात है, आप उसमें चले जाएं, ये डिस्कवरी जो होता है ना वर्ल्ड, उसमें आप देखेंगे कभी कभी शेर अगर किसी जानवर के बच्चे को शिकार करता है तो फिर उसे खाता नहीं है, उसे खेल के छोड़ देता है। कई जगह पर देखा गया है, कई जगह पर देखा गया है। शेर जो है जानवर, जंगली जानवर, किसी अगर जानवर के बच्चे को शिकार कर लेता है तो उसको तकलीफ नहीं देता बल्कि उसे छोड़ देता है। और ये इनका मामू और इनका मामूजाद भाई, उसने छोटे से हजरत अली असगर रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तीरें, तलवारें, नेज़े, भाले, क्या क्या नहीं चलवाया है। इमाम मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चों पर, बीबी ज़ैनब पाक के छोटे छोटे बच्चों पर क्या क्या जुल्म नहीं किए हैं। तो ये, इसको तो इंसान मानना मुश्किल हो जाता है, इस खानदान को, इनको इंसान मानना मुश्किल हो जाता है। आदमजात तो आप कह सकते हैं इनको, मगर इंसान नहीं कह सकते। कुरान शरीफ ने फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। अब मैं इसका तर्जुमा नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ एक सिग्नल दूंगा, जिनके दिलों में एहसास नहीं था, तफक्को नहीं था, फिक्र नहीं थी। वलहुम आयुन ला युबसिरून बिहा, जिनकी आंखों में हया नहीं थी कि ये रसूल ज़ादियां हैं, रसूलुल्लाह की नवासियां हैं, रसूलुल्लाह का खानदान है। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा, उन्होंने हदीसें सुनी थी, आयतें सुनी थी। इस घर में कुरान आता है, इस घर में जिब्रील आते हैं, इस घर में फरिश्ते आते हैं, इस घर में खाना लाते हैं, इस घर के कपड़े लाते हैं, इस घर के दर्जी बन के आते हैं। तो इनके पास दिल का एहसास मर चुका था, आंखों की हया मर चुकी थी और इदराक मर चुका था। कुरान क्या कहता है, उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल, वो जानवरों से बदतर है। अब तफक्को किसे कहते हैं? तफक्को कैसे, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, तफक्को किसे कहते हैं? ये कैसे पैदा होता है, कहां से पैदा होता है, किस जगह से जन्म लेता है? ये दिल की दुनिया का नाम है। तो अगर कुरान शरीफ की रोशनी में आ जाएं तो ये अपने ननिहाल को जो है ये इंसान साबित करना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। कुरान उन्हें इंसान नहीं कहता, कुरान उन्हें जानवर भी नहीं कहता, जानवर से बदतर कहता है। सबसे पहली बात कि अगर मैं आपसे वादा लूं और वादा तोड़ दूं जी, तो एक आम इंसान का वादा तोड़ने वाला मोमिन नहीं होता है। बेशक। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से माविया ने जिन शर्तों पे हुकूमत ली थी, जी, इमाम मेरा हसनैन बिकाई को ये चैलेंज है। बिकाई साहब 3 दिन पहले बोले मैं तुमसे तैयार हूं बात करने के लिए, जी, और अभी तक आए नहीं। मेरा जी, ये चैलेंज है कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 10 चीजों पर सुलह की थी माविया इब्न अबू सुफियान से, क्या माविया ने उन शर्तों को पूरा किया? एक भी शर्त मानी? अगर अली के लाल की, सैयदा के लखते जिगर की, रसूल के नूरे नजर की सुलह उनसे वादा किया हुआ पूरा नहीं हो पा रहा है। एक आम मुसलमान का वादा पूरा ना करे तो आदमी मोमिन नहीं है। रसूल के बच्चों से वादा खिलाफी करने वाला फिर क्या होगा? जी, हाँ। जी, तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, मगर मैं एक चीज ये जानता हूं कि अल्लाह पाक इन जाहिलों से कौम को बचाए, भोले भाले मुसलमानों को बचाए, अहले सुन्नत की हिफाजत करे। और याद रखना, जिसने अली को गाली दी उसने रसूल को गाली दी, जिसने अली से जंग की उसने रसूल से जंग की, जिसने अहले बैत अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाया उसने रसूल अल्लाह को तकलीफ पहुंचाया। और ये तमाम सही हदीसें हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये कोई भी मार्केट में किसी भी तवायफ का बेटा आ जाए, चाहे जितना ऊंचा इमामा बना हो, चाहे जितना बड़ा जुब्बा पहना हो, चाहे जितनी बड़ी डिग्रियां लिया हो, इन तमाम बातों को तवायफ का बेटा झुटला नहीं सकता है। अगर भले से वो चाहे 100 बाप की पैदाइश हो, जितने बड़े रंडी खाने में पैदा हो जाए, मगर इन तमाम हदीसों को झुटला नहीं सकता कि जिसने अली को गाली दी उसने मुझको गाली दी, जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने अली पे शबो सितम किया उसने मुझ पर किया।
اور یاد رکھنا اللہ کے رسول نے کہا اولاد آدم ایک طرف جی میرا علی ایک طرف، اے لوگوں علی کے ساتھ رہنا، علی تم کو گمراہ نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ کے رسول نے کہا جہاں علی ہوگا حق کو وہاں آنا پڑے گا، مولائیوں فخر کرو تم علی والے ہو، کیونکہ جہاں علی ہے حق وہاں آئے گا۔ خدا کی قسم ہم علی والے ہیں، بے شک تو ہم حق کے ساتھ ہیں بے شک الحمدللہ۔ اولاد آدم ایک طرف علی ایک طرف، علی تم کو گمراہ نہیں کرے گا، تو ہم نے علی کا دامن تھام لیا۔ گمراہی ہم سے دور ہے مولائیوں سے، حسینیوں سے۔ بے شک بے شک۔ اچھا مجھے جو جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھاتے تھے جی وہ ان کے پیر بن گئے ہیں بکائی صاحب کے، جی اور الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ قرآن جس کے گھر میں اترا بے شک ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ بے شک جو جب کوئی نمازی نہیں تھا تو رسول کے ساتھ جو نمازی تھا وہ علی کی ذات ہے، بے ہم شک اس علی کے ماننے والے ہیں۔ بے شک تینوں خلیفہ جس سے رائے مشورہ لیتے تھے، قاضی القضا جس کو بنائے تھے وہ علی کی ذات ہے۔ جی حضرت عمر کہتے ہیں علی نہیں ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، جی حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر علی کی ذات نہیں ہوتی تو اللہ جانے ہمارا کیا ہوتا۔ علی کے جی چہرے کو دیکھنا عبادت، علی علی کرنا بے عبادت، شک ذکر علی عبادت۔ بے شک ارے خدا کی قسم یہ مر جائیں مٹ جائیں، یہ رشتہ داریاں ہٹا دے رسول اللہ سے کہ علی رسول کے چچا جات بھائی ہیں، سیدہ کے شوہر ہیں، حسنین کے بابا ہیں۔ صرف علی کی ایک خوبی یہ پوری کائنات میں نہیں لا سکتے، کیونکہ علی کعبے میں پیدا ہوا، کوئی ایک ان کا باپ نہیں لا سکتا اس خوبی کو۔ علی کو اللہ نے ذوالفقار دی، کسی کو اتنی سی لکڑی بھی نہیں ملی، جی اتنی سی بے شک دتوین بھی نہیں ملی، بیچارے کو دتوین بھی نہیں ملی، سمجھے؟ خدا نے علی کو اپنا شیر کہا، کسی کو اللہ نے اپنا بلا بھی نہیں کہا، بلی بھی نہیں کہا۔ جی تو یہ علی کی برابری کر رہے ہیں، یہ مولا کائنات کے برابر آ رہے ہیں، یا مولا کائنات کے برابر کسی کو لا رہے ہیں جو علی کے دھول کے برابر نہیں ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ بے شک بے شک بے شک علی علی کرنے سے ولی ہو جائیں گے۔ بے شک خدا کی قسم بھکائی صاحب کو بولو معاویہ معاویہ کرے، دیکھو کیا ہو جاتا ہے وہ، ہاں ساری اس کا عمر کیا حال ہو جائے گا، ساری عمر سمجھے؟ تو ارے بھانجو شرم کرو، بہت ماموں ہیں، عبد الرحمان ابن ابو بکر بھی ماموں ہیں، جی عبداللہ ابن عمر بھی ماموں ہیں، ہے نا، محمد بن ابو بکر بھی ماموں ہیں۔ ان ماموں کے بارے میں ذرا پڑھ لو تو اس ماموں کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ جی بولیے آپ پروانہ صاحب کیا بول رہے ہیں؟ جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلی گفتگو اور ہوگی اس مسئلے پر، اور پھر ہم لوگ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو اور بنائیں گے اور پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ۔ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ وعلیکم السلام علیکم۔